معزز سامعین و ناظرین اکرام، اہل سنت جب بھی خلیفہ اول ابو بکر کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں اگر بیان کرنا چاہیں تو وہ سر فہرست سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 پیش کرتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم ان کی اس آیت کی جو وہ خود ساختہ تفسیر کرتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی آیت کا نہیں، یہ تو ہماری مجال ہی نہیں، یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہی نہیں۔ بہرحال جو اہل سنت اس کی خود ساختہ تفسیر کرتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، اور میں چاہوں گا اپنے سامعین و ناظرین سے کہ وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 کھول لیں، اور ہم نے صرف بات کرنی ہے عبارت کے لحاظ سے، ترجمہ کریں گے اپنے ناظرین و سامعین کی سہولت کی خاطر، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ترجمہ ایک فتنہ اور گمراہی سے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جتنے بھی تراجم ہیں انہوں نے بہت زیادہ امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا ہے کہ مترجم جو ترجمہ کرتا ہے قرآن پاک کا تو ترجمہ کے ذریعے اس کا فہم قرآن ہوتا ہے، سمجھ یہ لیا گیا ہے کہ فہم قرآن ہی معاذ اللہ شاعری اللہ کا قرآن ہے، اور فہم قرآن پر آگے کئی گمراہیاں اور فتوے اور باتیں شروع ہو گئیں، حالانکہ وہ فہم قرآن ہے، اللہ کا قرآن اور ہے، کسی بندے کا جو فہم قرآن ہے وہ اور ہے۔ ترجمہ فہم قرآن ہوتا ہے، ترجمہ اللہ کا قرآن یا اللہ کا کلام نہیں۔ یہ باتیں اس لیے میں نے بیان کی کہ آگے جو بات میں بیان کروں گا یہ صرف اور صرف عبارت کے لحاظ سے ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید کا ایک نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کا فہم محض اور محض اہل بیت کرام علیہ السلام کی روایات کے علاوہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قرآن مجید کو سمجھنے کا دعوے دار ہے یا دعویٰ کرے گا تو وہ محض دلال اور گمراہی کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال آیت نمبر 40 سورہ توبہ۔ اب اہل سنت اس آیت میں زبردستی ابو بکر کو گھساتے ہیں، گھسیڑتے ہیں، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اس آیت کا ابو بکر کی فضیلت کے ساتھ دور دور کا بھی تعلق نہیں، الٹی مذمت ہے، جس کو فضیلت یا تعریف بنا کر پیش کرتے ہیں، در حقیقت یہ مذمت ہے، چونکہ قرآن مجید پر اہل سنت اپنا موقف مسلط کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت پکڑتے ہیں، اس کے الفاظ پکڑتے ہیں، اس کے لفظوں میں اپنا فہم، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنا باطل موقف گھسیڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی شخصیت گھسیڑ دیتے ہیں، اس کی فضیلت گھسیڑ دیتے ہیں، تو سامنے کو سننے والے کو جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ اس شخصیت کی فضیلت ہی بیان کی جا رہی ہے، جبکہ اس شخص کی فضیلت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ دیکھیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کی نصرت مدد کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اہل سنت کہیں گے دیکھو یہ اس میں فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مدد اور نصرت کی ہے صحابہ کے ذریعے سے، جبکہ اس میں فضیلت کچھ بھی نہیں، یہ تم نے خود ساختہ ایک فضیلت بیان کر دی ہے۔ اگر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 کے اس ٹکڑے کا فہم حاصل کرنا ہو تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ آپ آیت نمبر 38 سے آپ دیکھیں، وہاں پر اس مضمون کا آغاز ہوا ہے، وہاں سے اس آیت کو ملاحظہ کریں۔ مضمون الا تنصروہ آیت نمبر 40 سے شروع نہیں ہوا، آیت نمبر 38 سے شروع ہوا ہے۔ وہاں پر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں، ان راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلو، تو اس ثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی تم جہاد کی طرف آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اگر کوئی عربی اسلوب جانتا ہو تو وہ سمجھے گا یہاں پر تعریف، مد و ستائش تو نہیں، یہ تو مذمت ہے۔ ما لکم، کیا ہے تمہیں کہ تم جہاد نہیں کرتے یا تم راہ خدا میں نکلتے نہیں،
اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو تو اس ساکا تم تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی تم نکلتے ہی نہیں. یہ مذمت ہے. جب صحابہ چونکہ جہاد کے لیے آمادہ نہیں تھے تو ان لفظوں سے ان کو آمادہ کیا گیا اور ان کو بطور دھمکی یہ بات کہی گئی کہ اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ اپنے رسول کی مدد کرے گا. اب اس میں فضیلت کہاں ہے؟ یہ تو الٹی مذمت ہے. اب دیکھو آگے ہم اس آیت کو ایک ایک لفظ کے اعتبار سے دیکھیں گے، کیونکہ اہل سنت بھی یوں ہی کرتے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ لیتے ہیں اور اس کو باعث فضیلت اور سبب فضیلت بنا کر پیش کرتے ہیں. اگلا لفظ ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نکالا اس کو، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ثانی اثنین، اب اس لفظ کو یہ فضیلت بنائیں گے کہ دو میں سے دوسرا. یہاں پر اس لفظ سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ خلافت کی طرف اشارہ ہے، جبکہ یہاں پر ثانی اثنین میں جو لفظ ثانی ہے یہاں سے مراد ابو بکر نہیں. اہل سنت ابو بکر لیتے ہیں مراد، یہاں سے مراد ابو بکر ہے ہی نہیں، یہاں سے مراد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. اب یہاں پر مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر نہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اذ اخرجہ اللہ، اذ اخرجہ ہو ضمیر کا یہ حال ہے، ثانی اثنین یہ حال بنتا ہے ہو ضمیر کا. ہو ضمیر کا مرجع یعنی ہو ضمیر غائب کی ضمیر ہے، اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تو وہ ذوالحال ہے. ہو ضمیر ذوالحال ہے، ثانی اثنین حال ہے. ثانی ابو بکر نہیں، ثانی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. یہاں پر ابو بکر مراد ہی نہیں تو فضیلت کیسے؟ اب دیکھیں اذ ہما فی الغار، اس لفظ کو بھی باعث فضیلت پیش کرتے ہیں کہ جب وہ دونوں غار میں تھے. تو اس میں کیا فضیلت ہے؟ یعنی اگر غار میں تھے تو اس میں کیا فضیلت ہے؟ مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں کفار، مشرقین، منافقین، مومنین آتے تھے اور وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھتے تھے، رسول اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے، رسول اللہ کے ساتھ ان کی نشست و برخاست ہوتی. تو اس میں کیا فضیلت ہے؟ اس کو بھی اہل سنت فضیلت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ دونوں غار میں تھے، تو اس سے کیا فضیلت بنتی ہے؟ اب اگلا لفظ یہ ہے اذ یقول لصاحبہ، کہ جب نبی نے کہا اپنے صاحب سے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے، یہاں پر صاحب سے مراد ابو بکر ہی ہے، لیکن صاحب ہونا یہ کیا فضیلت ہے؟ قرآن پاک میں تو بے شمار، یعنی جو اللہ عز و جل کے منکرین ہیں، جو حق کے منکرین ہیں، ان کو بھی صاحب کہہ دیا گیا. صاحب ہونا تو کوئی فضیلت نہیں. ہم صحبت ہونا کیا فضیلت ہے؟ فضیلت صحبت سے نہیں، ہم صحبت سے نہیں یا صاحب سے نہیں. ہاں نبی کا وہ صاحب ہم فضیلت ہے جو مومن بھی ہو. مومن ہونا باعث فضیلت ہے، صرف صاحب ہونا کوئی فضیلت نہیں. ہم صحبت، ساتھی، دوست، اس میں کیا فضیلت ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے صاحب سے کہا. یعنی حالانکہ اس آیات کا شان نزول غزوہ تبوک میں ہے، مگر اہل سنت کا اصرار ہے یہ شب ہجرت نازل ہوئی. اگر ہم ان کے بطور اصرار مان بھی لیں، ہم ان کا شان نزول کہ شب ہجرت ہے اس کو مان کر بات کر رہے ہیں. اب آگے لفظ ہے لا تحزن، وہ کہتے ہیں یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی نے ابو بکر سے کہا کہ تو غم نہ کر. اب دیکھو ایک ہوتا ہے حزن، ایک ہوتا ہے خوف. ہاں حزن اور خوف کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ حزن ایسا خطرہ جس کا تعلق ماضی سے ہو، خوف ایسا خطرہ جس کا تعلق مستقبل سے ہو. اگر اس میں فضیلت ہوتی تو لفظ لا تحزن تو نہ ہوتا، یہاں پر تو لفظ ہوتا لا تخف، کہ تو خوف نہ کر. یعنی اگر فضیلت تھی تو لفظ لا تخف ہونا چاہیے تھا، یہاں پر تو لا تحزن ہے. ایسا خطرہ، حزن ایسا خطرہ جس کا تعلق ماضی سے ہو، کہ ماضی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار کے شرور سے بچ گئے، اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ابو بکر سے کہ تو غم نہ کر. اس میں فضیلت والی بات ہی کوئی نہیں. آگے لفظ ہے ان اللہ معنا،
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اہل سنت کہتے ہیں یہاں پر میت جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی میت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت جو ابو بکر کو حاصل ہے، یہ باعث فضیلت ہے۔ تو میت کون سی باعث فضیلت ہوئی؟ میت تو کافروں کو بھی حاصل ہوتی ہے، قرآن پاک میں خود اس بات کا ذکر ہے کہ کافروں کو بھی رسول اللہ کی میت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی میت رہی ہے، میت کوئی فضیلت نہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی اہل سنت کی زبردستی ہے کہ وہ میت کو بھی باعث فضیلت بنا دیتے ہیں۔ اب یہ ہم نے آپریشن کیا ہے پوری آیت کا، آپریشن اہل سنت جو اپنا فہم اس میں گھسیڑتے ہیں اس کا آپریشن۔ اگر وہ کہیں کہ ہمیں یہ آپریشن منظور نہیں تو ہم ان کے سامنے آخری ایک اور جو ہے اتمام حجت کے طور پر نقطہ پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ نے اپنے سکینہ اس پر نازل کی۔ اب وہ کون ہے؟ وہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات محترمہ ہے۔ کیوں؟ یہاں پر ہی ضمیر واحد کی ضمیر ہے اور یہ لوٹے گی لِصَاحِبِهِ کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کی طرف، اور لِصَاحِبِهِ کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات محترمہ ہے۔ تو یہاں پر بھی ہی ضمیر سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ کہ عربی اسلوب جاننے والے، علم صرف، علم نحو سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع قریب والا ہوتا ہے، بعید والا نہیں ہوتا۔ اگرچہ بعید بھی مرجع بن سکتا ہے مگر یہ شاذ ہے۔ حقیقتاً ضمیر کا مرجع قریبی ہوتا ہے، اور قریب صاحب تو نہیں، قریب تو ہی ضمیر ہے۔ یہ علم صرف اور علم نحو سے واقفیت رکھنے والے لوگ اس بات کو جان لیتے ہیں۔ اب ہی ضمیر سے مراد ابو بکر نہیں، نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے تائید کی اس کی ایسے فرشتوں کے ساتھ جن کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر کہو کہ ہی ضمیر سے مراد ابو بکر ہے، یعنی ابو بکر پر سکینہ نازل ہوئی اور ابو بکر کی تائید ہوئی ایسے فرشتوں کے ساتھ جو نظر نہیں آنے والے، تو یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسی بھونگی بات ہے کہ نبی کو سکینہ سے محروم کر کر ابو بکر کی محبت میں اس قدر اندھا ہو گئے کہ ابو بکر کو سکینہ بھی دے دیا اور ابو بکر کی تائید بھی کروا دی فرشتوں کے ساتھ، ایسے فرشتے جو نظر نہیں آنے والے۔ تو کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل نہیں؟ وہ کدھر گئے؟ اگر یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت ہی سکینہ میں رہتے ہیں، تو ہر وقت کی بات نہیں، ہم اس موقع کی بات کر رہے ہیں۔ اس موقع پر جو قرآن مجید کی تلاوت ہم اس وقت سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کر رہے ہیں، اس موقع کی بات ہے۔ یہاں پر سکینہ صرف اور صرف رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں ہے کہ اگر ساتھ والا مومن ہوتا تو سکینہ اس پر بھی نازل ہوتی۔ قرآن میں ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ سکینہ نازل کرتا ہے رسول پر بھی اور مومنین پر بھی۔ یعنی قرآن مجید میں سکینہ کا نزول صرف پیغمبر پر، صرف نبی پر، صرف رسول پر نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ اس کے مومنین پر بھی ہوگا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص موجود تھا وہ مومن ہوتا، اگر اس کا ایمان کا اعتبار کر لیا جائے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں کہ ہم اس کو ضرور ہی غیر مومن بنائیں یا اس کے عدم ایمان کا اقرار کریں۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سکینہ کا نزول نہیں ہوا، تو سکینہ کا نزول اسی پر ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہم نے مختصراً اہل سنت و جماعت کا جو فہم قرآن ہے سورۃ التوبہ کا آیت نمبر 40 کے لحاظ سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا۔ اس میں کسی قسم کی ابو بکر کی کوئی فضیلت نہیں، اور یہ ہم نے از راہ تعصب ایسا نہیں کیا۔ حقیقتاً اصول کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہ بنتی ہے نہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے یہاں پر زبردستی کسی شخصیت کو گھسیڑنا یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے، اور قرآن کے ساتھ ظلم سے چاہیے دانشوروں کو، اہل علم کو کہ وہ باز آئیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی پکی سچی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔